اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں بہت اہم موضوع ہیں۔ نمبر 1 پہ توشہ خانہ کی فہرست جاری ہو گئی ہے، اس پہ بات کروں گا۔ نمبر 2 پہ ایک بہت بڑی گرفتاری ہونے والی ہے چند گھنٹوں کے اندر اندر، اس پہ بات کروں گا۔ اور نمبر 3 پہ بات کروں گا کہ کس طریقے سے IMF اس ملک کو الجھا کے غریب عوام کے دل میں نواز شریف شہباز شریف کے خلاف نفرت پیدا کر کے تو ان کو الیکشن سے دور کر کے تو یہ عالمی طاقتیں اپنے مورے کو بٹھانا چاہتی ہیں، اور کس طریقے سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے عوام کو مہنگائی میں پیسا جا رہا ہے۔ یہ میرے 3 موضوع ہوں گے اور تینوں بہت اہم موضوع ہیں، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ پوری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور اس کے بعد لائک کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ جبکہ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر میرا محنت کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا۔ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں، یہ حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ میں سب سے بزرگ آدمی ہوں، 75 سال میری عمر ہے، اور میرا یوٹیوب چینل ہے، اور صحافت سے میرا تعلق تقریباً 1975 سے ہے۔ 1975 میں نے عارف نظامی کے ساتھ ان کا جو اخبار تھا نوائے وقت، اس میں اتوار والے دن کا اداریہ لکھا کرتا تھا، ہفتے کے ہفتے جو شائع ہوتا تھا نا اتوار والے دن، جس کے ساتھ ایک رسالہ بھی ہوتا تھا۔ اس اخبار میں ہفتے والے دن جو ایڈیشن نکلتا تھا نا، اس میں میرا ایک اداریہ ہوتا تھا، اور وہ بہت لوگ شوق سے پڑھتے تھے اس وقت کہ حق سچ اور عوام کی جو اصل رہنمائی ہوتی ہے نا وہ ہوتی تھی اس میں۔ پھر آہستہ 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 سچ بولنے والے کے تو وہ ملیا میٹ ہی ہو جاتا ہے نا۔ جو اشر نوائے وقت اخبار کے ساتھ ہوا وہی اشر میرے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ میں بھی حق سچ لکھتا تھا، لفافہ نہیں لیتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ تو اب آ جائیں جی، ہاں ایک بات اور میں بھول گیا تھا کہ پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی کے الیکشن پہ بھی بات ہوگی، اور بڑی کنفرم رپورٹ، اندر کی رپورٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کیجیے گا ویڈیوز پوری دیکھیں اور اس کو لائک کریں، اور اس کے بعد یہ جو اشتہارات چلتے ہیں نا ان کو سکپ نہ کیا کریں، ان کو بھی دیکھا کریں، یہی میری انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو باقی اب آ جائیں نمبر 1 موضوع پہ، توشہ خانے پہ۔ توشہ خانے کا جب عمران خان کو کہا گیا تھا نا کہ اب اپوزیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کا رپورٹ شائع کی جائے کہ کس نے کتنی لی ہیں، تو جناب خان صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں جنہوں نے یہ تحفے دیے ہوئے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ نہیں بتایا تھا کہ تحفہ خانے کا ہی ہم نے کباڑہ کر دیا ہے، تحفہ خانے میں چھوڑا ہی کچھ نہیں، گلدان، بٹن، ٹیشو پیپر تک اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ تک نہیں چھوڑے ہیں، یہ اشر کیا تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، لیے سب نہیں ہے، مطلب اس میں
وہ کہتے ہیں نا، بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں لیکن اس امام میں سبھی ننگے ہیں، لیکن کچھ کو قانونی تحفظ حاصل تھا کہ جو غیر قانونی طور پہ نہیں لیے گئے۔ کیوں تحفظ حاصل تھا؟ بس ایسی مثال لے لیں کہ جیسے کچھ بالکل ننگے ہو گئے ہیں، یہ عمران خان جیسے بالکل سر سے پاؤں تک ننگا ہو گیا ہے نا، ایسے کوئی نہیں ہوا ہے۔ ان کا بس اتنا ہوا ہے کہ کچھا پہنے ہوئے رہ گئے ہیں، باقی اتر ان کا بھی سب کچھ گیا ہے۔ اور یہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں شہباز شریف کو کہ جس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے، حتیٰ کہ اس میں اس کے بھائی کا نام بھی ہے، نواز شریف کا نام بھی ہے، لیکن نواز شریف نے جو کچھ لیا اچھا یہ قانون کیا کہتا ہے پہلے یہ دیکھ لیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اپوزیشن میں بھی ہوگا، اس میں حکومت سے بھی ہوگا اور سینٹ سے بھی ہوگا۔ ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ کمیٹی اس کی قیمت کا تعین کرے گی، مارکیٹ سے ایسٹیمیٹ لگوائے یا جس طرح بھی کر کے نا، وہ کمیٹی اس کی قیمت کا تعین کرے گی کہ بھائی اس کی مالیت کتنی ہے۔ پھر اس مالیت کو مارکیٹ سے کنفرم کرایا جائے گا کہ واقعی اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اگر زیادہ ہوئی تو پھر زیادہ لگائی جائے گی۔ وہ کمیٹی کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو اس کا 20% ہوتا ہے نا، وہ 20% ادا کر کے کوئی بھی وہ تحفہ اپنے گھر لے جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی لگائی گئی ہے کہ وہ اس کو بیچ نہیں سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تحفہ تو تحفہ ہی ہوتا ہے۔ تحفہ تو وہی بیچتا ہے جو پاؤڈری ہوتا ہے، پاؤڈریوں کا کام ہوتا ہے تحفے بیچ دینا۔ جو کوکین پینے والے ہیں نا، پاؤڈر پینے والے، ان کا کام ہوتا ہے یہ تحفے بیچ دینا۔ تو لیے سب نہیں ہیں، لیکن انہوں نے قانونی طریقے سے لیے ہیں۔ مشرف نے لیے ہیں، اور وہ شوکت ترین نے لیے ہیں، وہ شوکت عزیز جو چند مہینوں کے لیے آیا تھا، امریکہ سے امپورٹ کروایا گیا تھا، تو اس نے آ کے ملک کا تہس نہس کر کے تو واپس امریکہ بھاگ گیا تھا۔ تو وہاں جا کے جو ملک کو لاٹ کے جو اکٹھا کر کے نہ لے کے گیا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی پکڑ میں آیا۔ ایک اکلوتا بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ اس کی مغفرت کرے اس بچے کی۔ تو اب وہ دولت اس کے کس کام کی ہے؟ وہ یقین جانی اب ٹکرے مار مار کے رو رہا ہے اور اللہ سے فریادیں کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے۔ وہ غفور الرحیم کی ذات پاک ہے، وہ معاف کر دے گی، لیکن اپنے حقوق، نماز کے حقوق ہیں، روزے کے حقوق ہیں، یا کوئی بھی اللہ کے حقوق ہیں، وہ تو اللہ معاف کر دے گا نا۔ یہ جو 26 کروڑ عوام کے حقوق ہیں نا، یہ نہیں معاف ہوں گے خان صاحب۔ اس میں آپ کو وہ اشر ہوگا نا کہ دنیا عبرت کا نشان بن جائیں گے آپ دنیا کے لیے انشاءاللہ۔ اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے، یہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہونے والا ہے، میں کنفرم بتا رہا ہوں۔ تو یہ اچھا، اب خان صاحب کی واردات دیکھیں، انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے جناب یہ کیا ہے کہ جو ان کو تحفے ملے ہیں نا، ان کو نہیں ملے تھے، وہ ان کو وزیر اعظم پاکستان کو ملے تھے۔ پاکستان کو جو وزیر اعظم تھا نا، اس کو ملے تھے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی دی گئی، 2 گھڑیاں، ایک میاں کو ایک بیوی کو ایسے ملے کہ پوری دنیا میں وہ ایک ہی، بس وہ 2 پیس ہی بنائے گئے تھے، ایک لیڈیز اور ایک جینٹس، یہ ایک جوڑا بنایا گیا تھا کہ بھئی کو خاص وی آئی پی قسم کا، خاص قسم کا مہمان ہوگا نا، تو وہ اس کو پیش کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے خان صاحب کو جیسے انہوں نے ہمیں فدو بنایا ہے، ایسے ہی عالمی لیڈروں کو بھی بنایا کہ بھائی میں تو عالم اسلام کا لیڈر ہوں، تو انہوں نے اس کو عالم اسلام کا لیڈر سمجھ کے وہ تحفہ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ خان صاحب نے کیا کیا نا، جتنے بھی وزارت کے دوران تحفے ملے نا ان کو، انہوں نے آ کے جمع ہی نہیں کروائے، بار ہڑپ کر لیے۔ جب شور مچا، اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے کہا جی کہ ان کو شو کریں، عدالت نے بھی، ایک بندہ عدالت میں کیس لے کے چلا گیا، عدالت نے بھی کہا جی شو کریں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ ہم نہیں شو کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں بھائی، کیوں شو نہیں کر سکتے؟ وہ جناب اس وجہ سے شو نہیں کر سکتے ہیں کہ جن مہمانوں نے دیے تھے وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اب کیوں نہیں ہوئے وہ لوگ ناراض؟
اپنا فراڈ کو چھپانے کے لیے، اپنے چوریوں کو چھپانے کے لیے کہ وہ اس کا توشہ خانے کا اسپایا کر دیا ہوا تھا، تو اس کو چھپانے کے لیے کیا گیا ہے۔ آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا، مودی کا ایک بیان تھا، کچھ شرم اور غیرت نام کی کوئی چیز ہے نا، تمام پاکستانیوں میں نا تو شرم سے ڈوب کے مر جائیں کہ مودی کیا کہہ رہا ہے۔ مودی یہ کہہ رہا تھا، اگر یہ کیا نام ہے کاپی رائٹس کا ایکٹ نہ ہو تو میں آپ کو سنا بھی دوں وہ اس کی تقریر، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب گجرات میں تھا تو مجھے بہت سارے تحفے ملے، اتنے زیادہ ملے کہ اس میں کچھ مہنگی ترین پینٹنگز تھی، کچھ تلواریں تھی، کچھ گھڑیاں تھی، اس طرح کے بڑے انٹیک تحفے ملے۔ تو اس نے کیا کیا، میں نے توشہ خانے کے حوالے کر دیے۔ جب توشہ خانہ پورا بھر گیا تو وہ کہنے لگے جناب یہ تو آپ تو لے جا نہیں رہے ہیں، تو یہ تو پورا بھر گیا، آپ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کو اب مارکیٹ ریٹ پہ نیلام کرو۔ وہ 100 ارب روپیہ اس کا وہ آیا، اور 100 ارب کے اس کو چیک ملے ہوئے تھے، وہ بھی اس نے توشہ خانے میں جمع کروائے ہوئے تھے۔ 200 ارب سے انہوں نے کیا کیا، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وہ 200 ارب دے دیا گورنمنٹ آف انڈیا کو۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر۔ یہ تو چور ہے، یہ دوسروں کو چور چور کہتا ہے نا، یقین جانیے 100% چور ہے، خود کنفرم چور ثابت ہو گیا ہے۔ اب تو عدالتوں نے بھی کنفرم کر دیا کہ یہ چور ہے۔ تو اس نے جمع ہی نہیں کروائے۔ جب شور مچا، عدالت میں بندہ چلا گیا، تو اس نے کیا کیا، افراتفری میں، فراڈ تو فراڈ ہی ہوتا ہے نا جی، اور فراڈی آدمی فراڈ ہی کرتا ہے۔ تو اس نے جعلی رسیدیں بنوائیں، جعلی اسلام آباد کی جس بندے کا بنایا وہ بندہ ہی بعد میں مکر گیا، جی نہیں جی میرے تو یہ رسید ہی نہیں ہے۔ وہ گھڑی بیچی دبئی میں جا کے، اور اس کی وہ ویڈیو بھی لیک ہو گئی پنکی پیرنی کی، جب وہ اس کو دے رہی ہے کہ یہ خان صاحب کی گھڑیاں دبئی جا کے بیچ دو۔ اس نے دبئی جس بندے سے بیچی وہ بندہ بھی سامنے آ گیا، ایف آئی اے کی ٹیم اب اس کا انٹرویو بھی کر کے آ گئی ہے، سب کچھ دیکھیں۔ جب اس کی طرف سے بندہ پکڑ میں آتا ہے نا، سب کچھ ایسے ایک صفحے کی طرح کھلتا جاتا ہے، ایسے ایک کتاب کی طرح کھلتا جاتا ہے، وہ کھل گیا ہے، اور اس میں سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے۔ خان صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب اس کو اسٹیمیٹ خود بنایا۔ مثال کے طور پہ وہ 25 کروڑ کی اگر گھڑی تھی نا، انہوں نے اس کا بنوایا جناب 2 کروڑ۔ 2 کروڑ کا 20%، 40 لاکھ روپیہ خزانے میں جمع کروایا۔ وہ بھی اس وقت جمع کروایا، بعد میں، پہلے نہیں۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ پہلے تحفے لا کے جمع کیے جائیں، اس کے بعد ان کا کمیٹی ایسٹیمیٹ لگائے گی۔ انہوں نے کوئی کمیٹی شمیٹی میں نہیں بنائی ہے، نہ کمیٹی بنائی نہ کمیٹی میں گئے ہیں۔ انہوں نے خود ہی اپنے طور پہ جعلی رسیدیں، جعلی ایسٹیمیٹ بنو کے نا، تو وہ خانہ پوری کر کے عدالت میں جا کے دے دیجئے تو ہم نے خریدے ہیں۔ اور کیسے ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ تو میری گھڑی ہے، میں اپنی گھڑی بیچوں یا رکھوں میری مرضی ہے۔ بھائی تیرے باپ کا پیسہ ہے، وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے۔ وہ تو گھڑی جو ہے نا پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی تھی، اور وہ پوری دنیا میں 2 ہی پیس بنے تھے، اتنے انٹیک تحفہ جس پہ خانہ کعبہ کی تصویر اس کو کیا قدر خانہ کعبہ کی؟ مسلمان ہوتا تو اس کو قدر ہوتی نا، قادیانیوں کو کیا قدر ہے ان چیزوں کی؟ یہ تو مسلمانوں کو قدر ہوتی ہے نا۔ تو باقی جو ہے نا، یہ اس طریقے سے اس نے یہ فراڈ کیا ہے۔ اچھا، اس میں توشہ خانے میں بھی آج اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ اور وہ جو اس کو لیڈیز جج کو دھمکی دی تھی اس نے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو اس میں بھی اس کی ضمانت جو ہے نا ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس میں بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ عدالتوں کو تو یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ویسے ایک لحاظ سے کرتا صحیح ہے، یہ عدالتیں ہیں ہی اسی قابل ہیں کہ جیسے ان کے منہ پہ یہ مار رہا ہے نا، جس طریقے سے، میں اب وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں پھر بھی احترام ہے ان عدالتوں کا سوری۔ تو ایک لحاظ سے ان کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔
تو اب وہ وہاں سے وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت 2 عدالتوں کے جاری ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی ٹیم بھی پہنچ گئی ہے ادھر لاہور میں، زمان پارک کے آس پاس ہی ٹھہری ہوئی ہے، اور آج اس کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور آج خان صاحب نے ایک ریلی بھی نکالی ہے۔ اس ریلی میں آپ کو بتاؤں نا، بالکل 100% کنفرم رپورٹ ہے، لکھوا لیں میرے سے، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اس میں جب سٹارٹ ہوئی ریلی زمان پارک سے 2000 بندہ تھا، اور 2000 بھی وہ کون تھے؟ جو کہ افغانی آئے ہوئے تھے، افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، وہ بندے تھے جو اس کی حفاظت کے نام پہ آ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، گورنمنٹ آف پاکستان کا پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پہ پل رہے ہیں نا، اور لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ سیلریاں لے رہے ہیں نا، وہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے پل رہے ہیں۔ یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے نا، کرپشن ہوئی ہے 4 سالوں میں، اس پہ پل رہے ہیں۔ تو ٹوٹل 2000 بندہ تھا، اور آگے جب بڑھتے گڑی شاہ تک پہنچے ہیں، اس کے آگے پھر جب پہنچے ہیں نا، کیا نام ہے، داتا دربار، تو داتا دربار تو عام دنوں میں بھی تقریباً 3-4 ہزار بندہ تو ہر وقت وہاں پہ موجود رہتا ہے۔ تو وہ سارا شامل شمل کرا کے نا، تو بہت زیادہ بھی حد کرو نا، تو 6000 بندے سے زیادہ نہیں تھا، بس اتنا سا تھا۔ یہ پنجاب پہ کیوں زیادہ وہ کر رہا ہے، چڑھائی کر رہا ہے، پنجاب پہ ہی بیٹھا ہوا ہے کہ پنجاب میں اس نے خیرات میں یہ حکومت لی ہوئی تھی، یہ نواز شریف کے حق پہ ڈاکہ مار کے نا، تو اس نے یہ حکومت لی ہوئی تھی اس کے ساتھ، باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے، فیض حمید کے ساتھ مل کے، اور سب سے بڑے وہ بغیرت آدمی ثاقب نثار کے ساتھ مل کے۔ تو اس طریقے سے اس کو حکومت، ووٹ شوٹ کوئی نہیں پڑے ہوئے تھے، اس کو ووٹ پڑے ہوئے تھے، تو اب کیوں نہیں عوام نکل رہی ہے؟ آج کیوں نہیں نکلی ہے عوام؟ یہ تو کہہ رہا تھا وہ ہو سمندر ہوگا چاروں طرف، بندے ہی بندے، بندے ہی بندے ہوں گے، اور کہاں تھے بندے؟ مجھے تو کوئی بندہ نظر اس میں، بس سوائے اس کے کہ بالکل آج کا ڈرون کا دور ہے نا، ڈرون اوپر جاتا ہے نا تو وہ پوری حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے کہ بھائی اتنے بندے ہیں۔ تو جو ڈرون کے تصویریں ہیں نا، وہ بھی میں نے چیک کی ہیں، تسلی کر کے کنفرم کر کے نا، تو بالکل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹارٹنگ میں 2000 بندہ تھا، اور جب اختتام ہوا تو 6000 بندہ تھا۔ یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، 4.5-5 کر لیں، لیکن میں زیادہ بتا رہا ہوں کہ کم بتا کے بندہ گناہ گار بھی ہو جاتا ہے، غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بس اتنا ہی تھے، 6000 سے نیچے ہی تھے، اس سے اوپر نہیں تھے۔ تو اس کے بعد دیکھیں جی، اب میں آپ کو بڑا کنفرم کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹیم آئی ہوئی ہے نا، اس نے خان صاحب کو یہ ابھی اٹھائیں، صبح اٹھائیں یا کل دوپہر کو اٹھائیں، انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو اٹھانا ہے، اٹھا کے ڈالنا ہے ہیلیکاپٹر میں گئے ہیں، وہ کار میں نہیں گئے، ہیلیکاپٹر میں گئے ہیں، ہیلیکاپٹر میں ڈالنا ہے، اور سیدھا اسلام آباد لا کے وہ ریمانڈ پہ دے دینا ہے۔ تو اب خان صاحب کس وجہ سے ڈر رہے ہیں، یہ بھی چلے میں آج آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ وہ کیوں ڈر رہے ہیں۔ وہ اس لیے ڈر رہے ہیں، گرفتاری نہیں دے رہے ہیں نا، جیل جانے سے نہیں ڈرتا ہے، یہ اس وجہ سے ڈر رہا ہے نا کہ جب بندہ اریسٹ ہوتا ہے نا، تو اس کی ایک میڈیکل رپورٹ بنتی ہے، جس میں خون کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یورینیم کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، پیشاب کا بھی ٹیسٹ، پیشاب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور خون بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے شیخ رشید نے اپنا پیشاب نہیں ٹیسٹ کروایا تھا، خون ٹیسٹ کروایا تھا، تو اس میں بخیر وہ لیبارٹری والوں کے ساتھ میل ملاپ کے کر لیتے ہیں، اس میں ہو جاتا رہتا ہے۔ یہاں پہ کون سا وہ شراب کی بوتلیں نکلی تھی، تو وہ بعد میں شہد کی بوتلوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہاں پہ تو یہ حال ہے، یہاں پہ کس چیز کا وہ ہے، بس اللہ ہی محفوظ رکھے۔ تو باقی انشاءاللہ اب، اچھا ہاں، اب تھوڑا سا وقت رہ گیا، میں اب آ جاتا ہوں۔ یہ گرفتار 24 گھنٹوں کے دوران بڑی کنفرم رپورٹ، اندر کی رپورٹ میں ڈھونڈ کے نا، تو اپنے سننے والوں کے لیے لے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ اریسٹ ہو جائے گا۔ تو وہاں اس کو سب کچھ ملے گا، صرف اس کو کوکین نہیں ملے گی، پاؤڈر نہیں ملے گا، اور یہ ان 2 چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، یہ اس وجہ سے ڈر رہا ہے۔ تو
बाकी जो है ना, अब आ जाएं कि आईएमएफ किस तरह कर रहा है। आईएमएफ ने देखें किस तरीके से एक प्लानिंग के तहत ये सब आलमी ताकतों का खेल खेला जा रहा है। ये खान की कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी नहीं, ये उनका मोहरा है, जो पीछे से ऑर्डर मिलते हैं ना वही कुछ कर रहा है। ये वो आलमी ताकतों का ये प्लान है कि कुछ बंदे मरवा के ना, 100-150 बंदा मरवा के, तो उसके बाद ये अफरा तफरी फैलाई जाए। तो उसके बाद फिर क्या किया जाए जनाब के, इसी अफरा तफरी में एटमी असासे इंडिया मुंतकिल किए जाएं और इस मुल्क को 4 छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके इंडिया के मातहत कर दिया जाए। और ये सी पैक रोकने के मंसूबे हैं सारे, सी पैक नाकाम ना हो, चाइना यहाँ पे ना आए, ये सब उसी की प्लानिंग हो रही है। ये जाहिल कौम कब समझेगी, कब ये बेवकूफ़ समझेंगे कि सी पैक हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबल है, हमारी खुशहाली का ज़रिया होगा वो। ये उसको रोका जा रहा है, उसको उसको वो करने के लिए ये सारे प्लान किए जा रहे हैं। और वो देखें खान साहब को धड़ाधड़ कर्जे दे रहे थे, धड़ाधड़। 4 सालों में 75 सालों के कर्जे 4 सालों में डबल हो गए इस कदर। ये अगर 1 लाख मांगता था ना तो वो 10 लाख देते थे। क्यों क्यों देते थे? क्योंकि वो तरक्की तो कोई कर नहीं रहा था, वो तो मुल्क को तबाह करने में लगा हुआ था ना, वो उनका मिशन पूरा कर रहा था, इसलिए वो धड़ाधड़ पैसे दे रहे थे। जो फॉरेन फंडिंग दी है वो उसके अलावा, ये जो कर्जा मिले हैं ना ये उसके अलावा है, जो फॉरेन फंडिंग मिली है ना ये उसके अलावा है। तो किया क्या है, 4 साल में एक ईंट तक नहीं लगी, पैसा कहाँ गया? खा गए। 70 केस हैं सिर्फ करप्शन के, टोटल मिला के 80 केस हैं, जिसमें बेटी का केस भी है, जिसमें वो तोशाखाने का केस भी है, फॉरेन फंडिंग का केस भी है। सिर्फ करप्शन के 70 केस हैं। कितनों में बचेगा? कितनों में ये जज इसको बचाएंगे? 8 में 10 में? और अब मैं आपको बताऊं कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलूट पेश करता हूँ अपनी एजेंसियों को, अब जज भी डर गए, उनको भी पता चल गया कि भाई ये तो हमारी कॉलें भी ट्रेस हो रही हैं और हम भी ट्रेस हो जाएंगे, हम पकड़े भी जाएंगे। एक जज पकड़ा भी गया है, वो जो उसने बोल टीवी के उसने उसने उसको रिश्वत दी है। पहले वसूल कर ली, खा भी गया, हड़प भी कर गया, और बाद में बता भी दिया कि हाँ जी मैंने इससे लिए थे और इसको ज़मानत दी थी। ये तो हाल है आजकल इस मुल्क का। बस अल्लाह ही महफूज रखे। और इसके साथ ही मैं यहीं पे एहतताम करता हूँ और दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा शरीक, या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के इदारों की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आर्मी चीफ की हिफाजत फरमा, ISI चीफ की हिफाजत फरमा, नेवी के चीफ की हिफाजत फरमा, एयरफोर्स के चीफ की हिफाजत फरमा, चारों कोर कमांडरों की हिफाजत फरमा, उनकी फैमिलियों की हिफाजत फरमा, और पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम की हिफाजत फरमा। और ये जो जो धमाके कर रहे हैं या मुल्क में दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं, या अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह तुझे वास्ता है बीबी ज़ैनब की चादर का, या अल्लाह तुझे वास्ता है शोहदाए करबला का, या अल्लाह इनको नेस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह किया है, जैसे इन्होंने मुल्क को तबाह किया, ऐसे ही तू इनको और इनकी आने वाली नस्लों को भी तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क पे अपना ख़ास करम फरमा, इस मुल्क की को IMF के चुंगल से निकलने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह जो जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको तबाह बर्बाद फरमा। और जो जो इस मुल्क को बचाने में लगे हुए हैं उनकी तू गैब से मदद फरमा और उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। और या अल्लाह ख़ास करम फरमा, ख़ास रहम फरमा। और या अल्लाह जो जो भी इस मुल्क को बचाने में लगे हुए हैं उनके ऊपर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा। और या अल्लाह उनके हाथ मजबूत करने में तू उनकी गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह जिन जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया उनको तू तबाह व बर्बाद फरमा और इस मुल्क को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। और या अल्लाह इस मुल्क को
इतनी तरक्की अता फरमा, इतनी तरक्की अता फरमा कि पूरी दुनिया देखती ही रह जाए कि ये एक छोटा सा गरीब सा मुल्क है कि ये इतना तरक्की याफ्ता कैसे बन गया है। और या अल्लाह, हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के ऊपर करम फरमा, रहम फरमा। तेरी बरकतों रहमतों का महीना आ रहा है या अल्लाह, इस महीने के सदके या अल्लाह हम सबको रमज़ान का महीना अता फरमा, और रमज़ान के महीने में हम सबको सही वक्त पर सही तरीके से कुरान पढ़ने, नमाज़ पढ़ने और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, और तुझे राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह, रमज़ान के बाबरकत महीने में या अल्लाह, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क में महंगाई करने वालों को भी अकल अता फरमा, अगर उनमें शऊर अता फरमा, हदायत नसीब फरमा, अगर हदायत के काबिल नहीं है तो उनको भी नेस्त व नाबूद फरमा। और या अल्लाह, ख़ास करम फरमा उन लोगों पे जो इस मुल्क को बचाने में लगे हुए हैं, और इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के अफवाज की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के तैयारों की हिफाजत फरमा, और इस मुल्क के तमाम असासाजात की हिफाजत फरमा, और उनको दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मैं यहीं पे अख्ताम करता हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर। पाकिस्तान जिंदा।